وہ سب سے مل رہا تھا۔ اس کے لبوں پر گہری مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ وہ اکیلا واپس نہیں آیا تھا، آج وہ 10 سالوں بعد واپس آیا تھا۔ اس کے ساتھ اس کی پھپھو کی بیٹی نشا بھی تھی۔ ملیحہ دیوار کے پیچھے چھپی اسے دیکھ رہی تھی، لبوں پہ گہری مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ آج کتنے سالوں بعد وہ ولید کو دیکھ رہی تھی۔ اتنے سالوں میں اس کی ولید سے بہت کم بات ہوتی تھی، بس کال کرتے تھے، مگر اس نے کبھی ویڈیو کال پہ بات نہیں کی، اور اب اس کا ولید سے ملنے کو دل بہت زیادہ بےتاب تھا۔ کہیں اکیلے تنہائی میں وہ اسے ملنا چاہتی تھی، جیسے ہمیشہ ملتی تھی۔ آج بھی ویسے ہی ملنے کو جی چاہ رہا تھا، مگر اس کے ساتھ چپکی ہوئی نشا کو دیکھ کے ایک عجیب سی اسے جلن محسوس ہوئی۔ نشا اس کی اتنا قریب کیوں تھی؟ وہ جانتی تھی وہاں نشا اس کے ساتھ ہی پڑھتی رہی تھی، وہ اکٹھے ہی تھے۔ اسے اپنا بزنس سیٹ کر لیا اور نشا ڈاکٹر تھی، اور وہ ان کی طرف نہ جانے کتنی دیر تک دیکھتی رہی۔ بس وہ انتظار کر رہی تھی کب وہ اپنے کمرے میں جاتا ہے۔ مما، مجھے ملیحہ نظر نہیں آ رہی؟ اس نے الفت بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ نشا کے لبوں کی ساری مسکراہٹ غائب ہو گئی ملیحہ کا نام سن کے۔ بیٹا، وہ اپنے کمرے میں ہوگی، کل سے بہت زیادہ خوش تھی، رات بھر جاگتی رہی ہے، اسے تو نیند بھی نہیں آ رہی تھی، بیچاری کو تمہارے آنے کی اتنی خوشی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، خوشی کیوں نہ ہوتی؟ نشا کہنے لگی، ولید، میں بہت زیادہ تھکی ہوئی ہوں، پلیز میرا روم دکھا دو، آنٹی میں سونا چاہتی ہوں۔ بیٹا آتے ہی پہلے فریش ہو جاتی، کچھ کھا پی لیتی۔ نہیں آنٹی پلیز، فی الحال میں سونا چاہتی ہوں، مما یہ نیند کی بہت زیادہ بڑی ہے اور اسے سونا ہے، تو پلیز آپ اسے روم میں بھجوا دیجیے گا، میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں۔ اگر ملیحہ نظر آئی تو اسے میرے پاس بھیج دیجیے گا۔ یہ سن کے نشا نے عجیب نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ ابھی آرام کر لیں، بعد میں اپنی اس کزن سے بھی مل لیجیے گا۔ اس کے چہرے پہ عجیب سی ناگواری گزری تھی، جیسے ولید کے منہ سے ملیحہ کا نام سننا اسے بہت برا لگا ہو۔ وہ اپنے کمرے میں آ گیا، کمرے کا دروازہ کھولا، آتے ہی گرنے والے انداز میں بیڈ پہ لیٹا، اور اس نے گہرا سانس لیا۔ آج کتنے سالوں بعد وہ واپس اس کمرے میں لیٹا تھا۔ آخری دفعہ کی گزاری گئی رات اس کمرے میں اسے اچھی طرح یاد تھی۔ لبوں پہ مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ وہ فریش ہو کے جیسے ہی باہر آیا، اس نے شرٹ نہیں پہنی ہوئی تھی۔ سامنے ملیحہ کھڑی ہوئی تھی۔ ملیحہ اسے دیکھتے ہی فوراً سے اپنا چہرہ دوسری طرف کر گئی، مگر وہ بغیر شرٹ کے یوں ہی اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ اس کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگا، تھوڑی سے پکڑ کے اس کے چہرے کو اوپر کیا تو اس کا چہرہ بالکل شرم سے لال سرخ ہو چکا تھا۔ اتنا شرمایا کیوں جا رہا ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھنے لگا۔ وہ آپ پہلے شرٹ پہن لیں۔ اس نے بیڈ پہ پڑی ہوئی شرٹ کی طرف اشارہ کیا۔ اگر میں کہوں کہ مجھے نہیں پہننی، مجھے ایسے ہی تمہیں اپنے گلے سے لگانا ہے، تمہارے لمس کو محسوس کرنا ہے، تو کیسا فیل کرو گی؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا، آپ شرٹ پہن لینا، پھر میں آپ کے گلے بھی لگوں گی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، لبوں پہ بکھری ہوئی مسکراہٹ، آنکھوں میں شرم و حیا کے بکھرے ہوئے رنگ۔ بہت یاد کیا ہے میں نے آپ کو، وہ اپنی شرٹ پہنتے ہوئے بولا تھا۔ شرٹ کے بٹن بند کرنے کے بعد ایک دم سے اس کی کلائی سے پکڑا اور سیدھا کھینچ کے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ اس کے سینے سے لگی ہوئی وہ بالکل سہمی ہوئی تھی، جیسے کوئی معصوم سی گڑیا تھی۔ اس کا دل اتنی شدت سے دھڑک رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا
جیسے پسلیاں توڑ کے باہر آ جائے گا۔ ملیحہ کا دل ولید کے سینے میں دھڑک رہا تھا۔ ولید نے مسکراتے ہوئے اسے خود سے الگ کیا، اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ تم تو پہلے سے زیادہ بھی حسین اور خوبصورت ہو گئی ہو لڑکی، جان نکالے جا رہی ہو، جی چاہ رہا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کے ہونٹ کو دھیرے سے سہلایا تو وہ پیچھے ہو گئی۔ آج بھی قسم سے بالکل ویسے ہی شرماتی ہو۔ اب میں اتنے بڑے ملک میں رہ کے آیا ہوں، ہر طرف بے باکی ہی بے باکی تھی۔ یقین کرو چاروں اطراف لڑکیاں گھومتی تھی، مگر اس کے باوجود سارے خیالات میرے اپنی زندگی کے گرد گھومتے تھے۔ یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا اس کی پیشانی پہ اپنے لب رکھ گیا۔ میں اپنے کمرے میں جاؤں؟ وہ ڈرتے ہوئے بولی تھی۔ کیا مطلب کمرے میں جاؤں؟ بس اتنا سا ملنا تھا۔ ابھی تو میں سب سے پوچھ رہا تھا۔ مما بتا رہی تھی کہ رات بھر سوئی بھی نہیں ہو، 2 دن سے بلکہ نہیں سوئی۔ میرے آنے کی اتنی خوشی تھی، اتنا انتظار کیا، اور بس 2 منٹ گلے لگنے کے بعد جانا ہے۔ میں نے ابھی تمہیں اپنے گلے لگانا ہے۔ پچھلے 10 سالوں کی اداسی میرے وجود میں باقی ہے، جو تمہیں دیکھ کے پھیل جاتی ہے میرے وجود میں، میری روح میں۔ یہ کہتے ہوئے اسے اپنے گلے سے لگا چکا تھا۔ اسے گلے سے لگائے ہوئے اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ تقریباً اسے 5 منٹ گزر چکے تھے یوں ہی اس کے گلے سے لگے ہوئے۔ اسے احساس ہوا تھا کہ وہ رو رہی تھی، اتنی حساس تھی کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رونے لگ جاتی تھی، اور وہ اسے خاموش نہیں کروانا چاہتا تھا۔ اس وجہ سے اسے اپنے قریب کیے رکھا، دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلاتا رہا۔ وہ جیسے ہی اسے الگ ہوا، وہ خود اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ پہلے آپ اپنی اداسی ختم کر رہے تھے، لیکن میرے اندر آپ سے زیادہ اداسی پائی جاتی ہے۔ آواز بھیگی ہوئی تھی۔ وہ مسکرا کے ایک دم سے پھر سے اس کے گلے سے لگ گیا۔ ٹھیک اسی ٹائم کمرے کا دروازہ کھلا۔ نشا کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ ان دونوں کو یوں ایک دوسرے کے اتنا قریب دیکھ کے، گلے سے لگا ہوا دیکھ کے وہ باہر نہیں نکلی تھی۔ ویسے مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اتنا بے باک ہو۔ نشا کی بات سن کے وہ جھٹکا کھا کے ولید سے دور ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ شرم سے بالکل لال ہو گیا۔ وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ ویسے ولید، میں تم سے یہ امید نہیں کر سکتی تھی کہ ایک لڑکی کو یوں تم اپنے گلے سے لگا سکتے ہو۔ وہاں پہ تو عورتوں کی طرف دیکھنا بھی تمہیں گوارا نہیں تھا۔ اس کی بات سن کے وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، تمہیں پتہ ہے ملیحہ اور میں بچپن سے ایک دوسرے سے کس قدر محبت کرتے ہیں۔ وہ اگلی بات اسے بتا نہیں سکا۔ اچھا، اب دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں؟ نہ جانے کیوں یہ سن کے نشا کے دل میں ایک جلن سی پیدا ہوئی تھی۔ ویسے مجھے تو کبھی نہیں بتایا کہ تم ملیحہ سے محبت کرتے ہو۔ یہ تو بات شاید میں نے ابھی تک اپنے گھر والوں کو بھی نہیں بتائی کہ میں ملیحہ سے کتنی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ لگتا پھر بھی تمہارے گھر والوں کو معلوم ہے کہ تم ملیحہ سے کتنی محبت کرتے ہو۔ وہ سنجیدگی سے بولی۔ اسے بتانے لگا، چلو ٹھیک ہے، یہ کچھ ضروری چیزیں ہیں، وہ میں تمہیں بتانے آئی تھی۔ وہ اپنا لیپ ٹاپ کھولتے ہوئے اسے کچھ دکھانے لگی۔ وہ ساتھ ساتھ اس کی باتیں بڑی توجہ سے سن رہا تھا۔ ویسے کیا تم اب ملیحہ سے شادی کرو گے؟ نہ جانے کیوں نشا نے اسے پوچھ لیا۔ تمہیں پتہ ہے جن سے محبت کی جاتی ہے ان سے شادی بھی کی جاتی ہے، تو ظاہر ہے میں اسے کھونا نہیں چاہتا۔
شادی تو میں نے اس کے ساتھ ہی کرنی ہے۔ بہت اچھے، یہ کہتے ہوئے نشا اپنا لیپ ٹاپ اٹھاتی ہوئی کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آتے ہی اس نے غصے میں لیپ ٹاپ بیڈ پہ پھینکا۔ اپنے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے پورے کمرے کو دیکھنے لگی۔ ایک دم سے اس نے غصے میں سائڈ ٹیبل پہ پڑا ہوا گلدان نیچے پھینک دیا تھا۔ ملیحہ، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، معاف نہیں کروں گی۔ تم نے مجھ سے میرے ولید کو چھیننے کی کوشش کی ہے؟ کبھی نہیں۔ 10 سال میرے ساتھ رہا ہے دوستوں کی طرح۔ 10 سال میں مجھے اتنا نہیں بتا سکا کہ یہ تم جیسی عورت سے محبت کرتا ہے۔ گاؤں کی پینڈو لڑکی، پتہ نہیں اسے تم میں ایسا کیا نظر آیا جو مجھ میں نظر نہیں آیا۔ اس کے چہرے پہ دنیا جہان کی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ غصے میں اپنے آپ کو آئینے کے سامنے کھڑی دیکھ رہی تھی۔ میں تم سے زیادہ حسین ہوں ملیحہ، کبھی بھی میں ولید کو تمہارا نہیں ہونے دوں گی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے بالوں کو پیچھے کیا۔ اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہو گئے۔ وہ مسلسل کروٹیں بدل رہی تھی، مگر بار بار ملیحہ کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ آج میرا دل اتنا زیادہ کیوں بے چین ہو رہا ہے؟ 10 سال اس لڑکی کے بغیر گزار کے آیا ہوں، اور آج رات اتنا بے چین کیوں ہو رہا ہوں؟ بار بار اس کی طرف دل جا رہا ہے۔ کیوں بار بار جی چاہ رہا ہے ملیحہ کے پاس جاؤں، اس کے قریب جاؤں، اس کی قربت کو محسوس کروں۔ وہ کمرے سے باہر آیا، ملیحہ کے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے وہ سکون کی نیند سو رہی تھی۔ اس نے اپنا کمبل اوڑھا ہوا تھا۔ دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے پاس آیا، آہستگی سے اس کے چہرے سے کمبل ہٹایا اور اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ بچپن کی طرح آج بھی وہ گدھے گھوڑے بیچ کے سکون کی نیند سو رہی تھی۔ آہستگی سے اس کی پیشانی پہ آئے بالوں کو پیچھے کیا۔ اس کے چہرے پہ شرم و حیا کے جو رنگ بکھرے ہوئے تھے، اس کی قربت میں وہ سب کچھ ایسے لگ رہا تھا جیسے نیند میں بکھر گئے ہوں۔ ابھی بھی مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ آہستگی سے جھک کے اپنے لب اس کی پیشانی پہ رکھ دیے۔ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا تھا۔ آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے کچھ حاصل کر لینے کی چمک، کچھ پا لینے کی چمک ہو۔ کچھ ایسی ہی چمک اس کی آنکھوں میں بھی تھی۔ اس نے ہلکی سی آنکھیں کھولیں تو ولید اس کے تکیے کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ ایک دم سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا دل بہت شدت سے دھڑکنے لگا۔ ولید، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ میری جان، تمہیں دیکھنے آیا تھا۔ یہ کہتے ہوئے دھیرے دھیرے اس کی گال کو سہلانے لگا۔ آپ مجھے کیوں دیکھنے آئے تھے؟ اس کا دل بہت شدت سے دھڑکا۔ بالوں کو سہلاتے ہوئے پیچھے کیا، اس کے سینے پہ اپنا سر رکھ لیا۔ تمہیں پتہ ہے، میں نے 10 سالوں میں تم سے بہت زیادہ محبت کی۔ تمہارے ساتھ گزاری ہوئی آخری رات جب ہم دونوں بہت پاس تھے، کاش اس رات مکمل طور پہ تمہیں اپنا بنا کے جاتا، مگر ایسا نہیں کر سکا۔ تمہیں پتہ ہے، میں نے ماما بابا سے بات کرنی ہے صبح، پھر ہم دونوں کی شادی ہو جائے گی۔ کوئی بات مت کیجیے گا پلیز۔ میں فی الحال بس میں صبح بات کرنے لگا ہوں، انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ اب ہم لوگ مزید دور نہیں رہنا چاہتے۔ آپ پلیز ابھی اپنے ماما بابا سے کوئی بات مت کیجیے گا۔ اس کی آواز بہت زیادہ کپ کپا رہی تھی۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا بولا۔ مجھے نا ابھی ڈر لگ رہا ہے، بہت زیادہ۔ کیوں، کس چیز سے ڈر لگ رہا ہے؟
وہ مسکراتے ہوئے اسے پوچھنے لگا، کسی چیز سے بھی ڈر نہیں لگ رہا؟ یہ کہتے ہوئے مسکرانے لگی۔ آہستگی سے اس نے ولید کی گود میں اپنا سر رکھ لیا، دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ نرمی سے بولا۔ کچھ بھی نہیں، میں چاہتا ہوں کہ جلد از جلد ہم دونوں ایک دوسرے کے پاس آ جائیں۔ میں مزید دوریاں برداشت نہیں کر پا رہا۔ اتنے سال تمہارے بغیر گزارے ہیں، مگر مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے آج کی رات گزارنا میرے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے۔ میں کل تمام تر فاصلے ختم کر دوں گا۔ اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں بولا۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں کرنا، وہ سنجیدگی سے بولی تھی۔ اس کی گود میں سر رکھے ہوئے آنکھیں بند کر گئی تھی۔ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا، دھیرے دھیرے ہاتھ پھیر رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ اپنے گزرے ہوئے لمحات، اس کی یاد، اس کی یہ جو تڑپ اس کے دل میں تھی، ہر چیز یاد آنے لگی۔ وہ اس کی باتوں کی شدتیں ہی برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کی باتوں میں ہی اتنی شدت تھی کہ اس کا چہرہ بالکل شرم سے لال ہو گیا۔ اس کے ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں پسینہ آنے لگا۔ بار بار اپنے ہاتھوں کو وہ صاف کر رہی تھی، اس کے ہاتھوں میں پکڑ کے اپنے لبوں سے لگاتا۔ کافی وقت بعد وہ سو گئی، اسے لٹاتا ہوا واپس اپنے کمرے کی طرف جانے لگا۔ آہستگی سے اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے نشا کھڑی ہوئی تھی۔ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اتنی رات کو تم اس کے کمرے میں کیا کر رہے تھے؟ نشا کی بات سن کے کہنے لگا، بس اسے دیکھنے کو جی چاہ رہا تھا، اور بہت زیادہ جی چاہتا ہے اسے دیکھنے کو، تبھی تو اس کے پاس چلا آتا ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ پھر 10 سال تو تم نے اس کے بغیر کیسے گزار لیے؟ ہاں، گزار لیے تھے، مگر اب نہیں گزر رہا۔ بس ماما بابا کو کہنا ہے۔ تمہیں پتہ ہے نشا، میں ملیحہ سے کتنی محبت کرتا ہوں، تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس لیے آج تک کبھی اس نے مجھے اپنے قریب نہیں آنے دیا، کبھی میں نے بھی اسے اپنے قریب کرنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ شاید یہ چیز اسے مجھ سے نفرت کرنے پہ مجبور کر رہی تھی، تبھی میں کچھ فاصلے برقرار رکھتا ہوں۔ اچھا، ایسی بات ہے؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسے لگ رہا تھا شاید نشا ان دونوں کے بارے میں جانتی ہو کہ وہ کتنا ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، مگر نشا تو کچھ نہیں جانتی تھی۔ دیکھ لینا کوئی غلط قدم نہ اٹھا بیٹھنا، اتنی اسے محبت کرتے ہو، رات کو اس کے کمرے میں جاتے ہو۔ وہ ہنس پڑا تھا۔ میں تو غلط قدم اٹھانے کے لیے تیار ہوں، پر وہ مجھے اٹھانے نہیں دے رہی، وہ ہنستے ہوئے بولا تھا۔ وہ حیرت سے ولید کو دیکھنے لگی۔ اچھا، ایسی بات ہے؟ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ولید ایسا سوچتا ہے۔ ویسے غلط بات ہے، کچھ لحاظ کر لو۔ کس چیز کا لحاظ کر لوں؟ کیوں بھائی، دل چاہتا ہے سچ میں، بہت شدت سے جی چاہ رہا ہے، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ ولید، تم اتنے بے شرم ہو گے، مجھے اس چیز کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ محبت کی تو بے شرمی تو ہونی چاہیے نا مجھ میں، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ تو وہ بھی مسکرائی تھی، مگر رات اس کی کانٹوں پہ گزری۔ وہ پوری رات سو نہیں پائی، وہ تو کمرے میں آ کے سکون کی نیند سو گیا۔ اگلی صبح سب بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، بابا جان، اب تو اپنا بزنس بھی سیٹ کر لیا ہے، اب آپ ملیحہ کے ساتھ میری شادی کب کروا رہے ہیں؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا تو نشا کے ہاتھ رک گئے۔ کھانا کھاتے ہوئے اس نے ایک دم سے ولید کی طرف دیکھا، پھر ملیحہ کی طرف دیکھا۔ ملیحہ نگاہیں جھکائے بیٹھی ہوئی تھی، چہرے پہ سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔
مگر جیسے ہی اس نے یہ بات کی تو اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ مسکراتے ہوئے اس نے ولید کی طرف دیکھا۔ چہرہ بالکل شرم سے لال سرخ ہو گیا تھا۔ بیٹا، آپ کا جو حکم، جب آپ بولیں تب ہم کر دیں گے۔ بس بابا، یہ آپ لوگ پھر ڈن کر لو۔ ویسے پھر نشا کے ماما بابا نے نیکسٹ منتھ آنا ہے، تو تبھی ہم لوگ رکھ لیتے ہیں شادی کے فنکشنز۔ ہاں بیٹا، یہ بہت اچھا رہے گا۔ کیوں نشا بیٹا، ٹھیک ہے نا؟ وہ زبردستی اپنے لبوں پہ مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہنے لگی، ہاں جی، جو آپ لوگوں کو بیسٹ لگے۔ آپ لوگوں کو اپنی فیملی کا مسئلہ ہے تو اس میں کیا بولوں؟ وہ سنجیدگی سے بولی، نہیں ایسی نہیں تھی جیسی آج بھی بات کی تھی۔ ولید کہنے لگا، چلے ٹھیک ہے، اسے بھی شاید ہماری باتوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں۔ ولید سے اسے ایسے رویے کی امید نہیں تھی جیسا اس نے بولا تھا، جبکہ ولید کو بھی حیرت ہوئی تھی، حالانکہ وہ تو ہمیشہ سے ولید کو دوست کہتی آئی تھی۔ آج اتنے اہم دن کے بارے میں ولید نے پوچھا اور اس نے آگے سے ایسا بول دیا۔ ولید کو تھوڑا بہت تو غصہ آیا، مگر وہ چپ ہو گیا۔ ملیحہ بار بار نشا کو دیکھ رہی تھی، جو عجیب نگاہوں سے ولید کو دیکھ رہی تھی۔ ملیحہ کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا اور نشا کمرے میں داخل ہوئی۔ ویسے ملیحہ، مجھے تو بہت حیرت ہوئی ہے، ولید تم سے اتنی زیادہ محبت کرتا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنی نگاہیں چکا گئی۔ ہاں، وہ کئی سالوں سے مجھ سے بہت شدید محبت کرتے ہیں، وہ مسکراتے ہوئے اسے بتانے لگی، اور نشا جل بھن چکی تھی، خونخوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، مگر اگلے ہی لمحے لبوں پہ مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہنے لگی، تو کبھی تم ولید کے پاس کیوں نہیں گئی؟ کیا مطلب کبھی کیوں نہیں گئی؟ ہم ہمیشہ سے پاس ہوتے ہیں۔ اچھا، میں تمہیں ویسے ایک آئیڈیا دوں؟ ہاں دو۔ ولید تمہاری قربت چاہتا ہے۔ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، کیا مطلب؟ ولید نے بہت دفعہ یہ بات میرے ساتھ کی ہے کہ تم کبھی اسے اپنے قریب نہیں آنے دیتی۔ جب تم دونوں کی شادی ہونی ہے تو اکٹھے جب اس کا جی چاہے تمہارے پاس آئے۔ دیکھیں، آپ کی سوچ بہت زیادہ ماڈرن ہوگی، لیکن میری اتنی زیادہ نہیں کہ میں شادی سے پہلے، رخصتی سے پہلے اپنے شوہر کو پاس نہیں آنے دے سکتی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، ویسے اس میں اتنی برائی بھی نہیں ہے۔ ویسے میں تمہارے لیے امریکہ سے ایک گفٹ لے کے آئی تھی۔ اس نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، کون سا گفٹ؟ آؤ میں تمہیں اپنے کمرے میں دکھاتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اسے اپنے کمرے میں لے کے آئی۔ اس نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اسے ایک بیگ پکڑایا، یہ لو اپنے روم میں جا کے دیکھنا، کل میں تمہیں بتاؤں گی، تم پہننا۔ یہ اچھا ٹھیک ہے، یہ کہتے ہوئے وہ بیگ اٹھاتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس نے لا کے جیسے ہی کھول کے دیکھا تو اس میں ایک بے باک سی نائٹی موجود تھی۔ یہ دیکھ کے اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ یہ نائٹی، اسے حیرت ہو رہی تھی، یہ تو میں کبھی نہ پہنوں، میں تو کبھی بھی شادی کے بعد بھی ولید کے سامنے نہ پہنوں، پتہ نہیں کیسی بیہودہ قسم کی لے کے آئی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے سائڈ پہ رکھ دی۔ رات کو جو میں نے تمہیں نائٹی دی تھی وہ کیسی ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے اسے پوچھنے لگی۔ اچھی تھی؟ یہ کہتے ہوئے اس نے سنجیدگی سے دوسری طرف چہرہ کر لیا تھا۔ اسے پسند تو نہیں آئی تھی؟ تو پھر آج ایک کام کرنا، رات کو برتھ ڈے ہے نا اس کی، تو پہن کے اس کے پاس جانا، اچھا سا سرپرائز بھی دینا، گفٹ بھی لے جانا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، آپ کو پتہ ہے ولید سالگرہ نہیں مناتے؟ اچھا ایسی بات ہے، لیکن میں نے تو ایک دفعہ سرپرائز دیا تھا، بہت زیادہ خوش ہوئے تھے۔ انہوں نے آپ کا دل رکھنے کے لیے کیا ہوگا، لیکن ہماری فیملی میں برتھ ڈے نہیں منائی جاتی۔
وہ نرمی سے بولی تھی، لیکن پھر بھی تمہارا کام ہے اسے سرپرائز دینا، کوئی اچھا سا کیوں نہیں؟ اس میں کوئی اتنی بری بات نہیں، آپ لوگ برتھ ڈے نہیں مناتے، لیکن پھر بھی ایسا کچھ بھی نہیں کرنے والی، وہ سنجیدگی سے بولی۔ نہ جانے کیوں اسے نشا کا یہ آئیڈیا بہت برا لگ رہا تھا۔ تمہیں ایسا کرنا چاہیے یار، کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ زندگی ہے تمہاری، انجوائے کرنا چاہیے، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ وہ مسلسل اس کے ساتھ ضد لگا کے بیٹھی ہوئی تھی، آخر وہ بھی مان گئی۔ ٹھیک ہے ولید، خوش ہوں گے، مسکراتے ہوئے دیکھنے لگی۔ یار دیکھو، ولید میرا بہت اچھا دوست ہے، اسے ایسی ہی لڑکیاں پسند ہیں، بے باک قسم کی، تھوڑی خوبصورت، حسین۔ اگر تم ایسے نہیں رہو گی تو دوسری لڑکیوں میں انٹرسٹ لینا شروع ہو جائے گا، پھر تم کیا کرو گی؟ وہ سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ اگر ایسا ہوگا تو پھر میں بہت زیادہ ان کی پٹائی کروں گی۔ چلو ٹھیک ہے میری جان، وہ پٹائی سے بھی بچ جائیں گے، وہ آنکھ کا کونا دباتے ہوئے بولی۔ تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ یار مجھے اب جانا ہے، پلیز، مجھے بہت زیادہ نیند آ رہی ہے، میرا سر بھی چکرا رہا ہے۔ وہ لان میں نشا کے ساتھ چائے پی رہا تھا۔ چائے پینے کے بعد اسے چکر سے آنے لگے، نہ جانے اسے کیا ہونے لگا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے سر پہ نشہ سوار ہو رہا ہو۔ اس وجہ سے جلد از جلد اپنے کمرے میں جانا چاہتا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں بھی جاتی ہوں، مجھے بھی اپنی فرینڈ کی پارٹی میں جانا ہے، ماموں ممانی تو ویسے ہی گھر پہ نہیں، چلو ٹھیک ہے میں چلتی ہوں، یہ کہتی ہوئی وہاں سے اٹھ کے باہر چلی گئی۔ وہ اٹھ کے اپنے کمرے کی طرف جانے لگا، مگر آنکھوں کے سامنے ہر چیز گھومتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ وہ مشکل سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر والے پورشن میں اپنے کمرے کی طرف آیا۔ اپنے کمرے کے دروازے کو کھولا تو سامنے ڈری سہمی سی کھڑی ہوئی تھی۔ ملیحہ کو اتنی رات کو اپنے کمرے میں دیکھ کے، اتنی بے پاک نائٹی میں دیکھ کے اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ مشکل سے بول پا رہا تھا تو وہ چلتی ہوئی بالکل اس کے مقابل آ کے کھڑی ہو گئی۔ بار بار اس کے کانوں میں نشا کی باتیں گونج رہی تھی۔ اگر تم اسے دور رہو گی تو دوسری لڑکیوں میں انٹرسٹ لینا شروع ہو جائے گا، وہ لیتا بھی ہے جب تم اسے اگنور کرتی ہو، اپنے پاس نہیں آنے دیتی۔ نہ جانے کیا کچھ اس کے دماغ میں ڈال کے چلی گئی تھی۔ وہ چلتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ آج آپ کی سالگرہ ہے نا، میں آپ کو اچھا سا سرپرائز دینے آئی ہوں، یہ کہتے ہوئے وہ بالکل اس کے قریب آ گئی۔ وہ ہونکوں کی طرح اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس وقت مکمل طور پہ نشہ اس پہ سوار ہو چکا تھا۔ اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا اسے مشکل لگ رہا تھا۔ ایک دم سے اس کی کمر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگا، بہت حسین لگ رہی ہو تم، ہمیشہ تمہاری قربت کو میرا دل مچلتا ہے۔ وہ تو اپنے اندر کی باتیں کر رہا تھا، مگر آج تک اس نے ملیحہ کے سامنے ایسے کوئی بات نہیں کی جیسی وہ آج باتیں کر رہا تھا۔ ملیحہ ڈرتے ہوئے پیچھے ہونے لگی۔ پلیز، اوکے۔ ملیحہ گویا ہوش کی دنیا میں واپس آئی تھی، جس کی وجہ سے ڈرتے ہوئے اسے دور جانے لگی، مگر وہ ملیحہ کے بہت زیادہ قریب آ گیا۔ آہستگی سے اس نے ملیحہ کو اپنے پاس کر لیا، اس کے اوپر جھک گیا۔ ملیحہ دور ہٹنے لگی۔ کیا کر رہی ہیں؟ پلیز مجھ سے دور رہیں، وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی، مگر وہ دور نہیں ہوا۔ چاہ کر بھی اسے دور نہیں ہو پائی، کیونکہ اس کے جذبات کو بھڑکانے والی بھی وہ خود ہی تھی۔ جیسے جیسے رات گزر رہی تھی، اس کی غربت میں بالکل بکھرتی جا رہی تھی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ اس کی باہوں کے حصار میں بکھری ہوئی حالت میں سو رہی تھی، اور وہ گویا ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ اسے دیکھتے ہی
اس کا دل اتنی بری طرح سے دھڑکا کہ فوراً سے جھٹکا کھا کے پیچھے ہوا۔ اسے اس حالت میں دیکھ کے اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ ایک دم سے اسے اٹھانے لگا۔ اٹھو، آنکھیں کھولو۔ سنجیدگی سے اسے اٹھا رہا تھا۔ وہ گھبراتے ہوئے اٹھ کے چاروں اطراف دیکھنے لگی۔ اب کی بار وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی تھی۔ اس کا دل گھبرانے لگا تھا۔ میں یہاں کیسے؟ اب اس کو اپنی رات والی حرکت یاد آئی۔ آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ کو پتہ ہے، آپ نے زبردستی مجھ سے آ کے کچھ بول نہیں پائی تھی۔ وہ جانتی تھی اس کی غلطی تھی، اپنی تھی۔ اتنی بے باک نائٹی وہ نشا کے کہنے پہ پہن کے آ گئی تھی۔ اوپر سے اس وقت اس شخص کو اپنی غلطی محسوس ہو رہی تھی کہ وہ نشے کی حالت میں اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ وہ یہی سمجھ رہا تھا اس نے کسی قسم کی اس کے ساتھ کوئی زبردستی کی ہے۔ وہ گھبراتے ہوئے، روتے ہوئے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ دیکھو، پریشان مت ہو، کچھ بھی نہیں ہوا۔ نرمی سے اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگا، مگر وہ رونے لگی تھی۔ جلدی سے اٹھتے ہوئے باہر جانے لگی، مگر اس نے اپنی حالت پہ غور کیا۔ یہ سب کچھ وہ میں آپ کے کمرے میں آئی تھی، وہ میں نشا کے کہنے پہ آئی تھی۔ انہوں نے مجھے بولا تھا۔ وہ آگے کچھ بول ہی نہیں پائی۔ اس کا دل کانپ رہا تھا، اور آج پہلی دفعہ اسے نشا پہ غصہ آیا، کیونکہ اسے رات کو نشا دینے والی بھی نشا ہی تھی۔ نشا کی وجہ سے کتنا بڑا قدم اٹھا گیا تھا۔ اتنے سالوں سے اس کے ساتھ نکاح میں ہونے کے باوجود بھی اس نے ایسی حرکت نہیں کی تھی جیسی حرکت وہ آج کر گیا تھا۔ آہستگی سے اپنے قریب کر گیا۔ وہ بہت بری طرح سے روئی جا رہی تھی۔ ہم نے گناہ تو کوئی نہیں کیا، لیکن میں کیا منہ دکھاؤں گی چچی کو، چچا کو؟ انہوں نے بچپن سے لے کے اب تک میری ایسی تربیت تو نہیں کی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے اب پھر دوسرے لڑکیوں میں انٹرسٹ لینے لگ جائیں گے۔ روتے ہوئے اسے اپنی ساری حقیقت بتانے لگی تھی۔ جو کچھ اسے نشا نے بتایا، وہ بولا کچھ بھی نہیں ہوتا، مما پاپا کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ نرمی سے بولا، بس ہماری جلدی سے شادی ہو جائے گی، پریشان مت ہو۔ میں نے سچ میں نشا کے کہنے پہ کیا تھا۔ وہ گویا اسے یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں خود ایسا کچھ نہیں چاہتی تھی۔ میں تو ایک لڑکی نہیں ہوں۔ آپ کیا میرے بارے میں سوچیں گے؟ میں نے جان بوجھ کے آپ کے پاس آئی۔ اس کی آواز کپ کپا رہی تھی۔ نہ اسے کسی قسم کا کوئی برا الزام لگا رہی تھی، نہ خود کو وہ قصوروار ٹھہرا رہی تھی۔ بس اتنا کہہ رہی تھی، یہ سب کچھ نشا کے کہنے پہ کیا ہے۔ وہ آہستگی سے اسے اپنے قریب کر گیا، اس کے گرد بازوؤں کا حصار قائم کیا۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا۔ الفت بیگم کمرے میں داخل ہوئیں۔ ان دونوں کو یوں قریب دیکھ کے ان کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ الفت بیگم کہنے لگیں، بیٹا یہ سب کچھ کیا ہے؟ وہ جلدی سے اسے دور ہو گئی، آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ بیٹا میرے کمرے میں آ کے تم میری بات سنو، انہوں نے نرمی سے کہا۔ کسی قسم کا بجائے ہنگامہ مچانے کے، شاہ گھر کو سر پہ اٹھانے کے، اسے اپنے کمرے میں آنے کا کہنے لگیں۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی ہوئی الفت بیگم کے کمرے میں آ گئی تھی۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، الفت بیگم نے اسے اپنے پاس آنے کا کہا۔ وہ پوری کی پوری لرز رہی تھی۔ چچی جان، میرا اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ میرا بچہ، میں نے کچھ نہیں بولا، اس میں آپ کی غلطی ہے یا نہیں؟ میرے پاس آ کے بیٹھو۔ یہ کہتے ہوئے اسے اپنے پاس بلایا۔ وہ ان کے پہلو میں آ کے بیٹھ گئی۔ کیوں یہ سب کچھ کیا؟ آپ ہمیں رخصتی کا بھی بول سکتے تھے، لیکن تم دونوں نے، وہ مجھے نشا نے بولا تھا
کہ ایسے وہ دور چلا جائے گا، اس کی سالگرہ پہ تم ایسے جاؤ۔ وہ معصومیت سے ساری بات بتا رہی تھی۔ اب چھوٹی بچی تھی کیا؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، میں چھوٹی بچی نہیں تھی، لیکن مجھ سے غلطی ہو گئی۔ آواز کپ کپا رہی تھی۔ اپنے تایا جان سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی۔ وہ رونے لگی، ان کے سینے سے لگ گئی۔ میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ شرمندہ ہونے والی کوئی بات نہیں۔ آپ لوگوں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ آپ دونوں نکاح میں تھے اور یہاں پہ کوئی ہنگامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہ اس بارے میں کسی کو کچھ بھی پتہ چلنا چاہیے، نہ میں کسی سے کوئی بات کرنا چاہتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اسے دلاسا دینے لگی، پریشان مت ہو۔ وہ جانتی تھی شاید یہ سب کچھ اس کے لیے بہت مشکل ہے۔ عجیب تھا جس کی وجہ سے اسے اپنے ساتھ لگائے ہوئے بیٹھی ہوئی تھی۔ حوصلہ رکھو، کیا تمہیں کوئی پرابلم مسئلہ تو نہیں؟ نرمی سے پوچھنے لگی تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ بس اسے بہت عجیب سی تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے ان کا اعتبار توڑ دیا، آپ کا مان توڑ دیا۔ دیکھو، تم نے کسی کا مان نہیں توڑا، کچھ بھی نہیں کیا۔ تمہارا اپنا شوہر تھا، جو کچھ بھی ہوا ہے اس کے ساتھ تم نے کیا ہے۔ اب پریشان مت ہو۔ یہ کہتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ان کے سینے سے لگی رو رہی تھی۔ اسے دلاسا دیا، میں دوبارہ نہیں ان کے پاس جاؤں گی۔ میں ولید کے پاس بالکل نہیں جاؤں گی۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں۔ ان کے ہاتھ کو پکڑ کے چومتے ہوئے وہاں پہ اپنی پیشانی ٹکاتے رونے لگی۔ بچپن سے انہوں نے بیٹیوں کی طرح پالا۔ اسے یہ لگ رہا تھا جیسے وہ ان کا اعتبار توڑ دیا۔ آپ نے مجھے بالکل مما کی طرح پالا۔ میں نے سنا تھا جو لڑکیاں اپنی تائی کے پاس رہتی ہیں وہ انہیں تکلیف دیتی ہیں، مارتی ہیں، پیٹتی ہیں، مگر آپ لوگوں نے مجھے اپنی بیٹی بنا کے رکھا۔ بچپن سے آپ لوگوں نے مجھے یہ بتایا کہ تم اس کی منکوحہ ہو، لیکن پتہ نہیں کیوں آخر پہ آ کے آپ لوگوں کا اعتبار توڑ بیٹھی ہوں۔ نرمی سے اسے کہنے لگی، نہیں بیٹا، کوئی بات نہیں۔ تم کیوں اتنا زیادہ پریشان ہو رہی ہو؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس کی آنکھوں میں سے بہنے والے آنسوؤں کو صاف کیا۔ وہ جیسے کمرے سے باہر بھیج دیا۔ وہ شرمندہ تھی، کسی سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ 2 دن ہو گئے تھے، مگر کسی سے کوئی بات نہیں کرتی، بالکل خاموش تھی۔ نشا خوش تھی کیونکہ ولید اس کے درمیان کوئی بات نہیں ہو رہی تھی، اور یہ چیز اسے بہت زیادہ خوشی دے رہی تھی۔ شاید اسے لگ رہا تھا ولید کا اسے دل اکتا گیا ہے۔ حیرت اسے تب ہوئی جب گھر میں شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ کسی نے اسے بتایا تھا، ولید نے اسے کوئی بات نہیں کی، کیونکہ ولید کو اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ اسے دور کرنا چاہتی ہیں، الگ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور ولید ہر چیز برداشت کر سکتا تھا سوائے اس کے کہ کوئی اسے الگ کرنے کی کوشش کرتا۔ اس کے بابا ماما بھی آ چکے تھے۔ آتے ہی نشا کی ماما نے یہ تماشا لگا دیا۔ وہ تو نشا کی شادی ولید کے ساتھ کرنا چاہتی تھی، ملیحہ کی کیوں ہو رہی ہے؟ مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ ملیحہ ولید کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرتی، یہاں تک کہ اسے نظریں بھی نہیں ملا پا رہی تھی۔ مہندی کے فنکشن کے بعد کمرے میں داخل ہوا تو سامنے آئینے کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، آہستگی سے اس کے ہاتھ سے پکڑ کے اسے کھڑا کیا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کے ولید کی طرف دیکھا۔ مجھ سے ناراض ہو؟ آہستگی سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا تو نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں شرمندہ ہوں ملیحہ، میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ میں نے خود پہ اتنا صبر کیا تھا، میں نے کبھی نہیں چاہا تھا
کہ ہمارا رشتہ ایسا بنے یا ہمارے درمیان کچھ بھی ایسا ہو ملیحہ، میں تم سے نظریں نہیں ملا پا رہا۔ کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ تم مجھ سے بات کیوں نہیں کرتی؟ حقیقتاً میں بھی آپ سے نظریں نہیں ملا پا رہی۔ ہم دونوں نے شاید بہت بڑا قدم اٹھایا ہے۔ وہ روتے ہوئے بولنے لگی۔ اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ دیکھو، رونا بند کرو، میں تمہیں یوں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ ہم مانتے ہیں ہم دونوں نے بہت بڑا قدم اٹھایا، ہماری رخصتی نہیں ہوئی تھی، اس کے باوجود لیکن ہمارے گھر والوں نے اسے کوئی گناہ نہیں دیا، کوئی ڈھنڈورا نہیں پیٹا، ہم پہ الزامات نہیں لگائے، لیکن میں شرمندہ ہوں تائی جان سے نظریں نہیں ملا پا رہی، یہاں تک کہ آپ سے بھی نظریں نہیں ملا پا رہی، کیونکہ میں خود چل کے آپ کے کمرے میں گئی تھی۔ شاید ان سب میں جتنا آپ کا قصور ہے اتنا ہی میرا بھی، لیکن ہم نے کوئی گناہ تو نہیں کیا، پھر ہم کیوں شرمندہ ہیں؟ وہ نرمی سے اس کی گال پہ ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ گناہ نہیں تھا، لیکن ایک گلٹ سا فیل ہو رہا ہے۔ تایا جان، تائی جان، میں نے ان کا اعتبار توڑ دیا، ان کا یقین توڑا۔ انہوں نے مجھے بیٹیوں کی طرح پالا، انہوں نے کبھی مجھے ذرا سی تکلیف نہیں ہونے دی، انہوں نے میری ہر چھوٹی بڑی ہر خواہش کو پورا کیا۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا، وہ ساری دنیا کی چیزیں لا کے میرے قدموں میں ڈھیر کر دیتی۔ بہت محبت دی ہے، آپ سے زیادہ انہوں نے مجھے اہمیت دی، امپورٹنس دی، لیکن مجھے ایسے فیل ہوا جیسے یہ بغاوت تھی۔ انہوں نے بس وہ اس کے لبوں پہ انگلی رکھ گیا، اس طریقے سے اس کی گال پہ ہاتھ رکھتے ہوئے پیشانی سے پیشانی ٹکا گیا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، ابھی بھی میں بہت زیادہ گھبرا رہا ہوں، جیسے کچھ ہو جائے گا۔ کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ پاک بہتر کرے گا، رونا بند کرو، یہ کہتے ہوئے اس کی پیشانی کو چوما تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ کل ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں گے، ایک دوسرے کے پاس، ایک دوسرے کے قریب، مکمل طور پہ، یہ کہتے ہوئے مسکرانے لگا تو اس بات میں سر ہلا گئی۔ اگلے دن دونوں دلہن دلہا بنے بیٹھے ہوئے تھے، لبوں پہ مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ سب لوگ انہیں چاند سورج کی جوڑی کہہ رہے تھے۔ ابھی کچھ رسومات ہو رہی تھی جب ولید کی پھپھو جان باہر آئیں۔ ان کے ہاتھ میں اپنے بیگ تھے، ساتھ نشا بھی تھی، غصے میں اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے بابا جان اپنی بہن کی طرف گئے۔ کیا ہوا ہے؟ آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ جتنی آپ لوگوں نے ہمیں یہاں بلا کے عزت دی ہے، اس کے بعد ہم لوگ یہاں ایک لمحہ بھی بیٹھنا گوارا نہیں کرتے۔ آپ نے بولا تھا۔ وہ غصے میں کہنے لگی، پتہ نہیں کتنے مردوں کے ساتھ چکر تھے تمہاری غیر موجودگی میں، پتہ نہیں کس کس کے ساتھ اس نے تعلق بنا رکھے تھے۔ اب تم اس گھٹیا لڑکی کو اپنی زندگی میں قبول کرو۔ اس سے پہلے کہ نشا کچھ اور کہتی، ولید تماچا رسید کر چکا تھا۔ میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، میں اپنی بیوی کے کردار پہ کبھی انگلی برداشت نہیں کر سکتا، سمجھی؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا۔ آپ لوگ جا سکتے ہیں، کیونکہ جہاں میری فیملی والوں کی، میری بیوی کی جو عزت نہیں کر سکتے، کبھی ان کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا چاہتا۔ میں نے آپ لوگوں کو عزت دی جو میں اتنے سال وہاں پر مگر آپ کے گھر میں نہیں آیا، کیونکہ آج تک زندگی میں کسی کا احسان نہیں لیا۔ نشا میری دوست تھی، میں نے بالکل اپنی دوستوں کی طرح سمجھا، بہنوں کی طرح سمجھا، مگر وہ مجھے کس نگاہ سے دیکھتی تھی، اس چیز کا مجھے اندازہ نہیں تھا۔ آپ کو بھی یاد ہوگا جب میں آپ کے گھر میں آتا تھا تو آپ نشا کا بھائی کہہ کے بلاتی تھی، اس کے باوجود آپ نے یہ سوچا کہ نشا کے ساتھ میری شادی ہوگی۔ مجھے افسوس ہے، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ وہ پیچھے روئی جا رہی تھی کیونکہ اس کے کردار پہ بات کر چکی تھی۔
اس نے آج تک کبھی کسی کو اتنی اجازت نہیں دی تھی کہ کوئی اس کے کردار پہ بات کرتا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو آئینے کے سامنے کھڑی اپنے آپ کو دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی ولید کمرے میں آیا تو روتے ہوئے آ کے اس کے سینے سے لگ گئی۔ کیا ہو گیا ہے میری جان؟ میرا چھوٹا سا بیبی، ننھی سی گڑیا کو کیا ہوا ہے؟ مسکراتے ہوئے اس کی پیشانی کو چومتا ہوا بولا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ کچھ بھی نہیں ہوا، بس ایک عجیب سی تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ کیوں تکلیف محسوس ہو رہی تھی میرے بچے کو؟ یہ کہتے ہوئے اس کی پیشانی کو چوما۔ تم صرف میری ہو۔ جب میں اپنی جان پہ یقین کرتا ہوں، بھروسہ کرتا ہوں، اعتماد کرتا ہوں تو کسی دوسرے کو میں بالکل یہ نہیں کہتا کہ کوئی آ کے میری بیوی کے کردار پہ انگلی اٹھائے۔ میں انگلی توڑ کے رکھ سکتا ہوں کیونکہ مجھے تم پہ بھروسہ ہے، یقین ہے۔ اتنے سال مسلسل تم نے مجھ سے محبت کی، پھر یہ مت سوچنا کہ کبھی میں تم سے دور جاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا گیا، مگر وہ مسکرا رہی تھی۔ آج مکمل طور پہ اس کی ہو گئی۔ اس نے اپنے سینے سے لگا لیا، بالکل ایسے جیسے اتنے سالوں بعد لوٹ کے آنے پہ اسے اپنے سینے سے لگایا تھا، بالکل ایسے ہی آج بھی لگا لیا۔